کس طرح کی کمپلیکیشنز جو ہوتا ہے پیشنٹ لے کر آپ کے پاس آتا ہے, کیا وہ بھی رچ ہسٹری لے کر آتے ہیں آپ کے پاس, یا اس کی آپ ٹائملی اس کو جو ہے کیور کر سکتے ہیں. ہرنیا کے حوالے سے آپ پلیز تھوڑا سا بتا دیں کہ ان تینوں چیزوں کو کیسے ملحوظ خاطر رکھ کے آپ چل سکتے ہیں پیشنٹ کے پرسپیکٹو سے. تو پیشنٹ ایجوکیشن کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو ایک ڈاکٹر کے مائنڈ سے, ایک ڈاکٹر کے پرسپیکٹو سے انیشیلی آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو اگر ایبڈومینل پین لے کر آیا اور یہ ایشوز لے کر آیا ہے اور اس کے پاس ہسٹری نہیں ہے, تو کیا انیشیل اسٹریٹجی ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کے پرسپیکٹو سے, ایک ڈاکٹر کے مائنڈ سیٹ سے؟ وہ سننا چاہتے ہیں جو اس طرف بیٹھے ہیں. یہ تو چلیں سمپل ہو گیا نا کہ آپ کے پاس ایک نارمل ایک وزٹنگ آؤٹ ڈور پیشنٹ آتا ہے, لیکن اب یہاں پر میں لائف تھریٹننگ سچویشن کے اندر جو ایک پیشنٹ ہے وہ ایک ایبڈومینل کینسر لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے. اب اس سٹیج کے اوپر جب وہ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ ڈو اینڈ ڈائی سٹیج پہ ہوتا ہے. وہاں پر ایک ڈاکٹر کس طرح ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتا ہے, اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور انیشیلی اس کا کیا پیشنٹ کے لیے کیا اس کی بیسٹ ریمیڈی یا ریکمنڈیشن ہوتی ہے؟ ہیلو اینڈ السلام علیکم. ہیلتھ کاسٹ پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں میں, آپ کا ہوسٹ کفیل الرحمان. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک جو کہ ریلیٹ کرتا ہے آپ کے ایبڈومینل ایشوز کے ساتھ, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر ڈاکٹر عمر بشیر, جو کہ ایک لیپروسکوپک, بیریاٹک اور اس کے علاوہ ایک جنرل سرجن بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عمر. جی وعلیکم السلام. عمر بھائی, آپ جتنے بھی ایپیسوڈز میں اپنا انٹروڈکشن دیتے آئے ہیں, موسٹلی تو آپ کو جانتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ اپنا انٹروڈکشن دیں یہاں پر. میرا نام ڈاکٹر عمر بشیر ہے, میں ایک جنرل لیپروسکوپک اور بیریاٹرک سرجن ہوں. I've been doing surgeries for the past 11 years. میں نے اپنی گریجویشن ڈاؤ سے کی, اینڈ دین اس کے بعد تھرو ڈفرینٹ اسٹیپس میں نے FCPS سرجری کیا, اینڈ دین بیریاٹرک سرجری میری سپر اسپیشلٹی ہے. عمر بھائی, میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج جس طرح ہمارا ٹاپک ہے آج کا, جو آج کل ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کہ ایبڈومینل ایشوز, ایبڈومینل سرجریز اور ایبڈومینل سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمس ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے سرجریز کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو ایک پیشنٹ کے نالج کے لیے, وہ پلیز اگر آپ یہاں پر ڈیفائن کر دیں. سو ایز اے سرجن ہم لوگ ایبڈومن میں ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو سرجری, جیسے گال بلیڈر ہو گیا, بلڈ سے پتا جس طرح گال بلیڈر ہو گیا, اسپلین, تلی جس کو بولتے ہیں, لیور, جگر, آنتیں, میدا, ان سب کی بیماریاں جو میڈیکلی ٹریٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی اور ان کو ریفر کیا جاتا ہے ہماری طرف, سو دیٹ لیٹس سے کینسر جس طرح میڈیکلی ٹریٹمنٹ اس کی ایز سچ اتنی ممکن نہیں, تو وٹ وی ڈو از ہم سرجیکلی اس کو نکال دیتے ہیں. سو موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ پورے پیٹ کو ہی ایک طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینی ایبڈومینل ایشوز ہم لوگ جو سرجری, جن کو سرجری کی ضرورت ہے, اس کو ہم لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ناٹ جسٹ اے اسپیسیفک, کوئی ایسی اسپیسیفک چیز نہیں جس کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ اسپیشلائز کر رہے ہوں. لائک آبویسلی ہم لوگ سپر اسپیشلائزیشنس کرتے ہیں جب ہم لوگ اسپیسیفائڈ ہو جاتے ہیں. جس طرح ہیپیٹوبلری میں اسپیشلائزیشنس ہیں تو ہم لوگ لیور اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں میں اسپیشلائز کر جاتے ہیں. بٹ ایز اے جنرل سرجن میں سب ایبڈومن کی ہر سرجری کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. عمر بھائی, جیسے کہ آپ کے انٹروڈکشن میں دیکھنے والوں کے لیے, جاننے والوں کے لیے بات سمجھ میں کہ آپ ایک جنرل سرجن بھی ہیں, تو عمر بھائی پلیز یہ بتائیں کہ اگر ہرنیا کی بات کریں, ہرنیا کے حوالے سے ایک پیشنٹ کے لیے کیا ایسی انفارمیشن ہے جس کو وہ اپنے لائک سرجری کی طرف جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھا گیا ہے. ایک ہوتا ہے پریونشن, اگر آپ اس مرض آپ کو لاحق ہو گئے دین آپ نے اس کو میڈیسن کے تھرو کر کے اور پاسبل, دین الٹیمیٹ اس کا جو سولوشن سرجریز کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ہرنیا کے حوالے سے آپ پلیز تھوڑا سا بتا دیں کہ ان تینوں چیزوں کو کیسے ملحوظ خاطر رکھ کے آپ چل سکتے ہیں پیشنٹ کے پرسپیکٹو سے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہرنیا ہے کیا. ہرنیا یوزلی کوئی ڈیفیکٹ ہے, یا کہہ لیں سوراخ, یا پھر پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے آپ کے پیٹ کی چیزیں یا کہیں بھی جو مواد آپ کے پیٹ کے اندر ہیں, موسٹلی آنتیں, وہ اس سوراخ کے ذریعے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم یہ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پٹھے کمزور ہیں یا ڈیفیکٹ ہے. کازز اس کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, اسموکنگ سے ہو سکتی ہے, اینی تھنگ جس سے پیٹ کا پریشر بڑھے,
جیسے کہ کرونک کف, ٹھیک ہے, کھانسی جس کو کہتے ہیں, کانسٹیپیشن, سگریٹ کا میں نے ذکر کیا, اوبیسٹی, موٹاپے سے, ان سب چیزوں سے یہ اس میں چانسز ہرنیا ہونے کے زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم لوگ یوزلی اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جب پیشنٹ آتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ابہار ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس کو ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ابہار ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہرنیاز جو ہوتے ہیں ان میں ہم لوگ پیشنٹ کو کف کروا کے دیکھتے ہیں. کف کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ کا پریشر تھوڑا بڑھے تو وہ ابہار زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم کف امپلس بولتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم یہ پازیٹیو ہوتا ہے ہرنیا میں. ہم لوگ اس کو پھر ہرنیا کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس میں کیا پھنسا ہے, کیا سوراخ میں کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہرنیاز بھی مختلف قسم کے ہیں. پیٹ کا ہرنیا, پیٹ میں اوپر سے لے کے نیچے تک پیٹ میں کہیں بھی پٹھوں کی کمزوری یا وہ سوراخ یا ڈیفیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. یا پھر انگوائنل ریجن میں یہ ہرنیاز ہو سکتے ہیں, فیمورل ریجنز میں یہ ہرنیا ہو سکتے ہیں. ایز سچ باڈی میں کہیں بھی ہرنیاز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو مین مقصد ہماری ٹریٹمنٹ کا موسٹ آف دا ٹائم ظاہر ہے وہ یا تو وہ ڈیفیکٹ ہے تو ہم اس ڈیفیکٹ کو کلوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پیشنٹس کو یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی ایمرجنسی نہیں ہے انلیس کہ اس سوراخ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز پھنس جائے آ کے. ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ اس سوراخ کے اندر کوئی آنتیں یا انٹسٹائنس کا کوئی حصہ اس سوراخ کے اندر آ کے پھنس جاتا ہے, دین اٹ بیکمز این ایمرجنسی. ٹھیک ہے, جب وہ پھنس جاتا ہے اس کی خون کی سپلائی رک جاتی ہے تو دیر آر چانسز کہ اس میں آنتوں میں سوراخ ہو جائے یا آنتیں پھٹ جائیں یا وہ پورا ظاہرہ پھٹتی ہیں تو پورا جو گند ہے وہ پورے پیٹ میں پھیلنے کے چانسز ہو سکتے ہیں وچ کین لیڈ ٹو ایون ڈیتھ. ٹھیک ہے, سو اسپیشلی ان پریگنینسی. ان پریگنینسی میں یوزلی کازز جو ہیں وہ لائک پریگنینسی از ون آف اے کاز ہرنیا کی. ظاہر ہے اس میں کیونکہ آپ کا فیٹس جو ہے بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہوتا ہے مسلس پہ تو مسل تھننگ ہوتی ہے. اس طرح کے پیشنٹ میں جو ڈائیوریکیشن ہوتی ہے, ہرنیاز ظاہر ہے ڈائیوریکیشن کی ایک فارم ہی کہہ لیں ہرنیا کو. ہرنیاز ود دا پیسج آف ٹائم لیٹ ہوتے ہیں, ڈائیوریکیشن پہلے ہوتی ہے. پریگنینسی میں یوزلی کمپلیکیشنز ایز سچ نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک, کمپلیکیشنز تب ہوتی ہیں جب کرونک کف ہو, کرونک کانسٹیپیشن ہو, کسی بھی طرح کا ابڈومینل پریشر زیادہ ہوا اور ہرنیاز ہوں پیشنٹ کو تو دین یہ کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. لائک پیشنٹ آپ کے پاس ایک رچ ہسٹری لے کر آئے گا. پیشنٹ ہمیشہ رچ ہسٹری لے کے آئے گا کہ ابہار ہے, اس کو درد ہے, موسٹ آف دا ٹائم چیزیں اس کے اندر سوراخ کے اندر آتی ہیں, چیزیں سوراخ سے چلی جاتی ہیں. سو وہ ٹیمپرری پین ہوتا ہے پیشنٹ کو. ٹھیک, بٹ اگر وہ پین کانسٹنٹ رہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز اندر آ کے پھنس گئی ہے. سو ہم اس کو یوزلی نان ریڈیوسیبل ہرنیاز بولتے ہیں کہ وہ ریڈیوس نہیں ہو پا رہے, اینڈ دین وہ نان ریڈیوسیبل لیڈ کرتا ہے اسٹرینگولیشن پہ. اسٹرینگولیشن کا مطلب ہے کوئی چیز آ کے بالکل اس کے اندر پھنس گئی ہے اور اس کی خون کی سپلائی بھی رک گئی ہے, تو دین وہ اسٹرینگولیٹڈ, دین اٹ بیکمز این ایمرجنسی. پھر ہم لوگ پیشنٹس کو ایمرجنسی میں او آر شفٹ کرتے ہیں اور سرجری پرفارم کرنی پڑتی ہے. عمر بھائی, جیسے آپ نے ہرنیا کے کچھ روٹ کازز بتائے, آپ نے اس کے اندر جتنے بھی کی فیکٹرز, کی ایلیمنٹس یہاں پر بتائے, میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے عمر بھائی کہ ایک پیشنٹ میں ڈائگنوز ہو گیا ہے, اب اس کے ٹریٹمنٹ آپشن کی اگر بات کریں تو مجھے بتائیں کہ اوپن سرجری اور آج کل جو ایک نئی اصلاح یا ایک نیا ٹریٹمنٹ آپشن آیا ہے لیپروسکوپک سرجری, اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس میں آپ کیسے, کیا چیز ریکمنڈیشن, بیسٹ ریکمنڈیشن ڈاکٹر کی کیا ہوتی ہے ٹریٹمنٹ آپشن کے پوائنٹ آف ویو سے؟ سو دیکھا جائے تو دونوں اوپن اور لیپروسکوپک سرجریز آلموسٹ دا سیم. ٹھیک ہے, کمپلیکیشن ریٹس بھی آلموسٹ ایک جیسے ہیں, ریکرنس ریٹ بھی ایک جیسے ہیں, لیکن ظاہر ہے لیپروسکوپک سرجری بہت چھوٹے چھوٹے کی ہولز کے ذریعے ہم لوگ یہ سرجری پرفارم کرتے ہیں, تو پیشنٹس یوزلی پریفر یہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ دین اگین وہ کاسٹ افیکٹونیس بیچ میں آ جاتی ہے, بیکاز جب ہم اوپن سرجری کرتے ہیں تو اس میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ایک میش رکھیں. میش جو ہے ایک جالی سی ہوتی ہے جس کو ہم اس سوراخ کے اوپر یا اس جو بھی ڈیفیکٹ ہے اس کو کلوز کر کے اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس کی اسٹرینتھ بڑھ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جالی اوپن سرجریز میں ریلیٹیولی چیپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بٹ لیپروسکوپک سرجریز میں یہ والی جالی جس کو ہم کمپوزٹ میش بولتے ہیں, اس کی کاسٹ ریلیٹیولی بہت ہائی ہو جاتی ہے. سو لیٹس امیجن میں نے لاسٹ جو اوپن سرجری کی تھی اباؤٹ 3 days ago, اس میں جو میش ہے ایک کاسٹ اباؤٹ 7,000 سے 8,000 روپیہ. جو میں نے لاسٹ ویک ایک لیپروسکوپک ہرنیا ریپیئر کیا تھا
اس کی جو میش تھی آلموسٹ دا سیم سائز, پریٹی مچ دا سیم سائز, اس کی کاسٹ سم ویئر اراؤنڈ 1,30,000 تھی. 1,33,000 بالکل. سو جو کاسٹ ڈفرینس بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, بٹ ظاہر ہے ریزلٹس آر بیٹر, سوراخ چھوٹے ہیں, پیشنٹ نیکسٹ ڈے گھر چلا گیا. سو کاسٹ افیکٹونیس کو ہمارے جیسے ملک میں ہم لوگ ہمیشہ کاسٹ افیکٹونیس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹس کو کون سی چیزیں سوٹ کرتی ہیں, پیشنٹ کون سی چیزیں سوٹ نہیں کرتی. اف پیشنٹ از ولنگ فار لیپروسکوپک سرجری, وی وڈ گو فار لیپروسکوپک سرجری ہینڈز ڈاؤن, بیکاز ظاہر ہے پوری دنیا میں دا ٹرینڈ از موونگ ٹورڈز, ایون اب جو ہے روبوٹک سرجری کی طرف ٹرینڈ جانا شروع ہو گیا. لیپروسکوپک سرجری بھی پرانی ہو گئی, بٹ پاکستان میں ظاہر ہے لیپروسکوپک سرجری کی طرف ٹرینڈ آتے آتے ہم لوگوں نے اس کو بہت پش کیا لیپروسکوپک سرجری کو. ایون دین ابھی تک وہ ریزلٹس یا وہ فیڈ بیک نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. اوبیسلی پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے وہ فیڈ بیک ہے, بٹ ایک جنرل پاپولیشن کی طرف سے اس طرح کا اچھا فیڈ بیک نہیں ہے جس طرح کا ہم لوگ چاہتے ہیں. لیکن عمر بھائی یہاں پر یہ بھی تو بتائیں نا کہ دیکھنے والوں کے لیے کاسٹ کا تو چلیں آپ نے بتا دیا, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے کہ آف دی کیمرہ میری آپ سے بات ہو رہی تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ اگلے دن ہی 24 گھنٹوں کے جو ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو گھر بھیج دیتے ہیں, اور اوپن سرجری کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اس کی ایکوریسی کی بات کی جائے, جہاں پر اس کے کیور ریٹ کی بات کی ہے, جہاں پر پیشنٹ سیٹسفیکشن کی بات کی جائے, اگر وہ ہولز ہو رہے ہیں تو وہ کیا اتنے بڑے ہوتے ہیں, کتنے چھوٹے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. لیپروسکوپی کی جو ایک سرجری میں ایک نئی جو اس نے قدم رکھا ہے پاکستان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ میں, جو یہ سننے کو یہ مل رہا ہے ہمیں, مجھے یہ بتائیں کہ لیپروسکوپک سرجری ایز کمپیئر ٹو اوپن سرجری ہرنیا کے کیس میں کیا اس کی افادیت ہے, اہمیت ہے, اس کے بارے میں بتا دیں. سو ٹو بی آنیسٹ دونوں کے ریزلٹس جو ہیں, جو بھی ریسرچز ہوئی ہیں, وٹ دے ہیو شون از کہ دونوں کے ریزلٹس بالکل کمپیریبل ہیں. سو وٹ دیٹ مینز از کہ بالکل ایک جیسے ریزلٹس ہیں, آلموسٹ 19-20 کا فرق. ہماری میڈیکل فیلڈ میں 19-20 کے فرق کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. سو جو فرق ہے دونوں بالکل کمپیریبل سرجریز ہیں. ریکرنس ریٹ دونوں کا آلموسٹ ایک جیسا ہے. ظاہر ہے دیر از دیٹ جو لرننگ ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں, جتنی زیادہ یہ سرجریز ہوں گی سرجنز اتنے بہتر ہوں گے. ظاہر ہے جو نیو سرجنز آ رہے ہیں جتنی زیادہ سرجریز کریں گے دے وڈ ایونچولی ہم لوگ اس لیول پر آ جائیں گے کہ دونوں کے ریزلٹس ایک جیسے ہوں گے. سو اپارٹ فرام کاسٹ افیکٹونیس یا کاسٹ کے ان دونوں سرجریز میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے. ظاہر ہے وہ چھوٹے سوراخ کاسٹ تھوڑی سی شاید اس سے بچ جاتی ہے پیشنٹ کی لیپروسکوپی سرجری میں کہ وہ 1 دن کا اسٹے ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مے بی 2 day اسٹے فار این اوپن سرجری کمپیریٹیولی, بٹ اسٹل لیپروسکوپی سرجری تھوڑی سی ایکسپینسو سائڈ پہ جاتی ہے. رائٹ. میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا عمر بھائی کہ اگر ایک دفعہ سرجری ہو گئی ہے کیا دوبارہ بھی ہرنیا کا پیشنٹ آپ کے پاس آ سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ وہ جو مرض جس کے آپ نے ایک ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا تھا پیشنٹ کو, کیا وہ دوبارہ اس مرض کے ساتھ آپ کے پاس آ سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. اچھا ہم لوگ وی ڈو پلے گاڈ, لیکن ظاہر ہے ہم لوگ وہ خدا کے اس پہ تو نہیں کر سکتے. سو ہم لوگ گارنٹی پیشنٹ کو ظاہر ہے کسی چیز کی نہیں دیتے. وی ڈو ٹیل پیشنٹ کہ اس میں ریکرنس کے چانسز ہیں. دا ریٹ ریکرنس ریٹ کتنے چانسز ہیں ریکرنس ریٹ کے, ہر ایبڈومینل سے یعنی ہر ہرنیا ہر جگہ پہ جہاں پر ہوتا ہے اس کے ریٹس اس کے مطابق ہوتے ہیں. تو دیر از اے چانس ریکرنس ریٹ اوپن ہو یا لیپروسکوپک ہو اس میں دوبارہ ہونے کے چانس دیر آر آلویز دونوں میں ہے. ٹھیک ہے. سو ہم پیشنٹ کو وہ ضرور گائڈ کرتے ہیں. لائک آبویسلی پیشنٹ کو ایجوکیٹ, ہمارا فرض ہے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا کہ دیر از اے اسمال چانس کہ دوبارہ ہو جائے ہرنیا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے دوبارہ سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے لیے دوبارہ ہم لوگ میں بھی دوبارہ وہی کام کریں جو ہم پہلے کر کے گئے تھے, بٹ ود مور افیکٹونیس. تو موسٹ آف دا ٹائم ہم لوگ پیشنٹ کو ضرور گائڈ کرتے ہیں ریکرنس ریٹ ہے. رائٹ. مجھے بتائیں کہ اگر اس کے جو انڈیکیشنز ہوتے ہیں, جو ٹریگرز ہوتے ہیں, ان کو سپریس کرنے کے لیے زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ آج کل کا ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ فارما کا کیا چلے جاتے ہیں, پین کلر لیتے ہیں, کھاتے ہیں, اور اس کو ہم جو اس کے کازز ہوتے ہیں اس کو کسی طرح سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ لانگ ٹرم چلے تو کیا کس لیول کا رسک فیکٹر فیس کر سکتا ہے ایک پیشنٹ؟ ویسے دیکھا جائے تو ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو مس ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک سیلف میڈیکیشن کے ذریعے ہم لوگوں کو درد ہوا, ہم لوگوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا, ہم لوگوں نے درد کی گولی کھا لی. ہم لوگوں کو کوئی اور مسئلہ ہوا,
ہم لوگوں نے درد کی گولی کھا لی یا کچھ اور لے لیا. لائک جہاں کہیں سے کچھ سنا ہم لوگوں نے وہ ٹریٹمنٹ اپنے ساتھ اپنے اوپر آزمانا شروع کر دی. بہت ساری دفعہ یہ الٹا بیک فائر کر رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. یوزلی ہرنیاز میں اگر آپ پین کلرز لے رہے ہیں دیر آر ویری ہائی چانسز کہ وہ ظاہر ہے ہرنیل ڈیفیکٹ بڑا ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں, بٹ دیر آر چانسز کہ وہ بیچ میں جب پھنس جائے گا یا پھر بیچ میں کچھ بھی آتا ہے, لیٹس سے انٹسٹائنز یا گال لائک یورینری بلیڈر یا کچھ بھی آ سکتا ہے ہرنیاز کے اندر, وہ جب آ کر پھنستا ہے ان چیزوں میں, سو ہم لوگوں کو وہ آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کتنی بڑی ایمرجنسی ہے. ہم لوگ لائک یوزلی پیشنٹس پین کلرز لے کے تب ہمارے پاس پہنچتے ہیں جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے. سو دین وی ہم لوگ یوزلی وہ پھر ظاہر ہے پھر بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے, ہم لوگ ایمرجنسیز میں ان کو لے کے جاتے ہیں, انٹسٹائنس کے حصے تک کاٹنے پڑتے ہیں ہم لوگوں کو بیکاز ظاہر ہے وہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, بلڈ سپلائی رکی ہوئی ہے, سو بیکمز اے کمپلیکیشن. تو پھر اس کے بعد جب ہم لوگ ایمرجنسیز میں یہ سرجریز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ جالی نہیں رکھ پا رہے ہوتے. سو دوبارہ سے جو ایمرجنسی سرجریز ہوتی ہیں ان میں دوبارہ ریکرنس ریٹ یا دوبارہ ہرنیا ہونے کے یا کوئی بھی بیماری ہونے کے چانسز آر ریلیٹیولی ویری ہائی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ پیشنٹس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ سرجریز اگر کروانی ہے تو الیکٹیو سرجریز آر وے بیٹر دین ایمرجنسی سرجریز. الیکٹیو سرجری سے مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ نارمل ہمارے پاس آئیں یا دکھانے کے لیے کوئی بیماری تو ہم لوگ ان کو سرجری سجیسٹ کریں. دوز آر بیٹر ایز کمپیئر ٹو کہ ایمرجنسی بنا کر آپ بھاگتے دوڑتے اسپتال پہنچیں, وہ کبھی بہتر نہیں ہوتی وہ سرجریز. صحیح. مجھے بتائیں کہ ہرنیا کا اگر آپ پیشنٹ ٹریٹ کرتے ہیں لیپروسکوپک سرجری سے, اس کو مطمئن کرتے ہیں, وہ گھر جاتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے پیشنٹ ایجوکیشن کہاں پر کتنا وائٹل رول پلے کرتی ہے؟ جیسے آپ نے ایک پیشنٹ کو ایک کوالٹی ٹریٹمنٹ دے کر آپ گھر بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کے وہی اسموکنگ اور جو اس کے روٹ کازز تھے اس پہ وہ واپس جاتا ہے, تو پیشنٹ ایجوکیشن کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ پیشنٹس کو ہمیشہ کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں دوبارہ ہونے سے بچ جائیں. ٹھیک ہے. سو اسموکنگ از اے ویری ہیوج فیکٹر. ٹھیک ہے. کسی بھی بیماری کے لیے, ایون کسی بھی سرجری کے لیے, اگر آپ سگریٹ پینا ایک ہفتہ پہلے بھی چھوڑ دیں تو سرجری کے ریزلٹس بہت بہتر ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب آپ سگریٹ کنٹینیوسلی سگریٹ پی رہے ہیں یا کنٹینیوسلی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے باڈی کو نقصان ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو لائک ظاہر ہے ہرنیا بھی ایسے ہی ہے. ٹھیک. تو ہم لوگ پیشنٹس کو ہمیشہ ایجوکیٹ کرتے ہیں پوسٹ آپ ہرنیاز کے لیے کہ پیشنٹس نے وزن نہیں اٹھانا, ٹرائی ٹو اوائڈ سگریٹس, ٹرائی ٹو اوائڈ اینی تھنگ جس سے ایبڈومینل پریشر بڑھے, ایک کانسٹیپیشن ہوگی, جیسے کفنگ ہوگی, کھانسی, سگریٹ پینے والوں کو کھانسی بہت ہوتی ہے, دیٹس اندر ریزن کہ ہم لوگ سگریٹ اوائڈ کروا رہے ہوتے ہیں. باقی اینی تھنگ وچ وڈ ریز انٹر ایبڈومینل پریشر. یوزلی یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ 4 سے 6 ہفتے تک پیشنٹ کوئی ہیوی لفٹنگ نہ کرے, بیکاز ظاہر ہے میش اپنی جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے, میش بیٹھ رہا ہوتا ہے, فکس ہو رہا ہوتا ہے میش, تو وہ اس ٹائم پیریڈ میں ہم لوگ یوزلی پیشنٹس کو کہتے ہیں ہیوی ویٹ نہ اٹھائے. ٹھیک ہے. رائٹ. اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بات کریں ایبڈومینل پین کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیشنٹ ہمیشہ سویرٹی لے کر آتا ہے یا وہ ایک ابتدائی اسٹیج پر بھی آ کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیشہ سویرٹی کے ساتھ پیشنٹ اپنے آپ کو لے کر آتا ہے ڈاکٹر کے پاس؟ سو اباؤٹ 60 or 70% آف دا ٹائم پیشنٹ سیویرٹی پہ یا ایمرجنسیز میں آ رہے ہوتے ہیں, وچ از انڈرسٹینڈیبل کہ پیشنٹس کو گائیڈ نہیں کیا جاتا اس طرح. ایز سچ ایجوکیشن, ایون دو اب گوگل ہے, بٹ گوگل از ون آف دا تھنگز جس سے میرے پاس اتنے گوگل ڈاکٹرز آتے ہیں کہ what they do is کہ وہ چھوٹی سی چیز کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا کر ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. لائک لیٹس سے ایک چھوٹا سا دانہ ہے, سو موسٹ آف دا ٹائم چھوٹے سے دانے کے لیے آئیں گے ہمارے پاس, بٹ گوگل نے ان کو کہا ہے کہ جی یہ کینسر ہے. سو وہ دے اینڈ اپ کہ وہ لائک مس انفارمیشن, لائک دیر از انفارمیشن, لیکن اس انفارمیشن کو آپ کس طرح لیتے ہیں دیٹ میٹرز اے لاٹ. رائٹ. بات ہو رہی ہے ایبڈومینل پین کی, اور پین کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں سرجری کی. تو عمر بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ گال بلیڈر کے جو ایشوز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے جو وزٹنگ پیشنٹ آپ زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روٹ کازز کیا ہیں اور اس کے اندر کیا ایسی کی فیکٹرز ہیں جس کو آپ یہاں پر ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ سو گال بلیڈر جو ہے, گال بلیڈر اسٹونز جو ہے وہ مے بی دا موسٹ کامن بیماری پاکستان میں میرے خیال سے,
ٹھیک ہے. دیر آر سو مینی پیشنٹس اسمپٹومیٹک پیشنٹ. اسمپٹومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ ان پیشنٹس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کے پتے میں پتھری ہے, وہ درد نہیں کر رہی, کچھ نہیں کر رہی, بٹ دیر از دیٹ پتھری دیر, ٹھیک ہے, اسٹون ہے. تو وہ موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹ اس کو بالکل اوائڈ کر رہا ہوتا ہے. فائن, ہم لوگ بھی اس کو کچھ نہیں کرتے, ٹھیک. لیکن جب درد ہوتا ہے تو پیشنٹ سب سے پہلے ظاہر ہے ہمارے میڈیکل والوں کے پاس جاتا ہے, اینڈ دین دے آر ریفرڈ کہ ہم لوگوں کی طرف آئے. اس کی کازز جو ہیں موسٹلی بہت سارے کازز ہیں, ٹھیک ہے, گال اسٹونس کے. موسٹ کامن وڈ بی موٹاپا از ون آف دیم, اٹس اے ہیوج کاز. ریپڈ ویٹ لاس سے اسٹونس بنتے ہیں, پریگنینسی میں اسٹونس بنتے ہیں, ہارمونل امبیلنس میں اسٹونس بنتے ہیں. بہت ساری کازز ہیں اسٹون بننے کی, ٹھیک. اب جب اسٹون بن جاتے ہیں دین اگر وہ پین کرتے ہیں تو پیشنٹس شوڈ تھنک اباؤٹ کہ ہم اس کو نکلوا دیں. ناؤ ہم لوگ یوزلی گال بلیڈر پورے کا پورا ہی نکالتے ہیں, آئدر اوپن یا لیپروسکوپکلی, کسی بھی ذریعے سے. اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن پیشنٹس, یہ بھی ایک سرجری ہے جس میں پیشنٹس ایمرجنسی بنا کر ہمارے پاس آتے ہیں. لائک اس کی ہسٹری آپ کے پاس نہیں آتی, یہ 70% وہ لے کر آتا ہے. 70% سے زیادہ, 80-90% آف دا ٹائم پیشنٹ گال اسٹونس کا پیشنٹ ہمارے پاس تب آتا ہے جب اس کا پتا سوجا ہوا ہوتا ہے. جب موسٹلی ریکمنڈیشنز ہیں کہ آپ 48 آورس یا 72 آورس کے دوران اس سوجے ہوئے پتے کو بھی کر سکتے ہو. بٹ جنرلی وٹ سرجنز ڈو, ناٹ می بٹ یوزلی وٹ جنرل پاپولیشن آف سرجنز, ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ 4 سے 6 ہفتے کے لیے اس کو اینٹی بایوٹک یا ان چیزوں پہ ڈالتے ہیں, اینڈ دین پیشنٹ از لاسٹ ٹو فالو اپ. پیشنٹ 4 سے 6 ہفتے بعد واپس نہیں آتا اس گال بلیڈر کو نکلوانے کے لیے, ٹھیک. سو وہ پیشنٹ پھر وہ ایمرجنسی کا انتظار کرتے ہیں کہ اب دوبارہ درد ہوگا تو پھر دیکھیں گے, ٹھیک ہے, یا دوبارہ کچھ ہوگا تو دیکھیں گے. سو درد از لائک, میرے خیال سے پین صرف ایک وہ کمپلیکیشن نہیں ہے گال اسٹونس کی. دیر آر لائف تھریٹننگ کمپلیکیشنز, بہت گندی کمپلیکیشنز ہیں. پینکیٹائٹس ہے, نیکروٹائزنگ پینکیٹائٹس ہو سکتے ہیں. اسٹونز آگے پاس کرتے ہیں, جب وہ آگے پاس کر کے کہیں پھنس جاتے ہیں تو دیٹ کازز وہ لبلبے کی سوزش, ایون لبلبا مردہ ہونے کے چانسز, وچ از اے ویری سیویئر ڈیزیز, ٹھیک ہے. جو پین اگر اس کی پین کمپیئر کی جائے گال بلیڈر کی پین سے تو لائک 9 out of 10, ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو گال بلیڈر کی پین. تو پیشنٹس یہ سوچ نہیں رہے ہوتے, لائک ہم لوگ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بٹ پیشنٹس آر ویری ریلکٹنٹ فار سرجری, انڈرسٹینڈیبلی. کہ سرجری جو ہے وہ ایک سرجری ہے, ظاہر ہے. آپ لائک یو میکنگ اے کٹ, کسی کے آپ کٹ لگا رہے ہو, کسی کے اندر سے چیزیں نکال رہے ہو, لائک اٹس اے سرجری. پر لیکن وہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ کیا چیزیں کتنی ضروری ہیں, کیا چیزیں کتنی پہلے ہو جائیں تو بہتر ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے وہ ایجوکیشن اس طرح بھی پیشنٹس کو نہیں ملی ہوئی, تو وہ دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو مطلب آپ نے یہاں پر اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ اگر ارلی اسٹیج پر آئے اور اس کے اگر وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جو اس کی روٹ کاز فائنڈنگ آپ کے پاس آ جائے, تو ارلی اسٹیج پر یہ کیوریبل ہے؟ ویری لائک کیوریبل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ گال بلیڈر کو نکال دیتے ہیں. سو اب وہ گال بلیڈر جو ہے وہ ڈیزیزڈ ہو گیا, اب وہ اسٹون بنائے گا ہی بنائے گا, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ اس گال بلیڈر کو پورے کو نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اوپن یا لیپروسکوپک کسی بھی ذریعے سے ہم لوگ وہ پورا گال بلیڈر نکالتے ہیں, اینڈ دین ہم لوگ اس کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں اگر اس میں کوئی کینسر یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. موسٹ آف دا ٹائم اٹس جسٹ انفلمیشن, لیکن ظاہر ہے یہ ٹریٹمنٹ اس کی یہی ہے. لیکن یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے دیکھنے والے کہ اگر آپ گال بلیڈر کے اسٹون کو سرجری کے تھرو ریموو کرواتے ہیں, گال بلیڈر پورا ریموو کرواتے ہیں, اس میں ایک چیز جاننا ضروری ہے کہ اس سے پیشنٹ کے آنے والے ٹائم میں اس کی صحت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. آیا کہ سرجری ایک دفعہ ہو گئی ہے تو اس کا وہی جو پوائنٹس ہیں کہ لائف اسپین اس کا بڑھے گا گھٹے گا, اس کی باقی کے معاملات جو صحت کے ہیں وہ بڑھیں گے, وہ اور زیادہ مرض امراض لے کر آئے گا آپ کے پاس. یہ جاننا ضروری ہے اس کے بارے میں. اچھا, بہت ساری مسکنسیپشنز گال بلیڈر سرجری سے ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. مے بی بہت سارے ڈاکٹرز کا بھی اس میں ہاتھ ہے کہ یہ خود ہم لوگ ایسا ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ایسا ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گال بلیڈر نکل جائے گا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, تم کچھ کھا نہیں سکو گے, تم بالکل کچھ نہیں کر سکو گے.
ویری ٹرو, میں نے تو یہی سنا. ہاں دیکھا آئی نو موسٹلی پیپل بالکل یہی بات ہو رہی ہوتی ہے, ہر گھر میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وچ از ویری رانگ. ٹھیک, اگر آپ کا گال بلیڈر درد کر رہا ہے, اسٹونس ہیں اس میں, سو ہم لوگ پروز اینڈ کونس دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے نقصان فائدے. اگر گال بلیڈر کے اندر اسٹونس ہیں اور وہ پین کر رہا ہے, سو یہ بہت فائدہ مند ہے کہ اس کو نکال دیا جائے ایز کمپیئر ٹو آپ درد برداشت کرتے ہیں. ابھی جو نئی لیٹسٹ ریسرچ ہے اس نے یہ ضرور شو کیا ہے کہ دیر از اے فارم آف انڈائجیشن, معدے میں کچھ ایسی کمی ہو جاتی ہے گال بلیڈر نکالنے سے, بٹ ایز کمپیئر ٹو گال بلیڈر کو نکالنا ہے اور اس درد برداشت کرنے کے, ہم لوگ اسٹل اٹس مور بینیفیشیل فار اے پرسن کہ ہم لوگ اس کو نکال دیں. اٹ ہیز بین پروون, ریسرچ ہو چکی ہے, سب کچھ ہو چکا ہوا ہے کہ گال بلیڈر کو اگر وہ ڈیزیز گال بلیڈر ہے اینڈ از کازنگ پین تو اس کا نکالنا زیادہ مفید ہے ایز کمپیئر ٹو کیپنگ اٹ, کیونکہ وہ بیمار ہے, وہ کچھ بھی یعنی وہ ایز سچ کچھ کام نہیں کر رہا آپ کا, ٹھیک ہے, وہ انڈائجیشن آپ کی اس گال بلیڈر کے ساتھ بھی ہوگی. ٹھیک, سو اس سیفر کہ ہم لوگ اس کو نکال دیں. ابھی دوسرا مسکنسیپشن لوگوں میں یہ ہے کہ گال بلیڈر کو جی دوائیوں سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اب میرے پاس موسٹلی جو پیشنٹس آتے ہیں نا, وہ 90% آف دا پیشنٹس ظاہر ہے سرجری سے ڈر رہے ہوتے ہیں, سرجری نہیں کروانا چاہ رہے ہوتے, وہ مجھ سے الٹرا ساؤنڈ لکھوا کر جاتے ہیں, پھر مجھ سے 6 مہینے بعد دوبارہ آتے ہیں, دوبارہ الٹرا ساؤنڈ لکھواتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار نہیں دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کبھی تو ہوا ہے, اٹس فائن, وہ ہے وہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے حکیم کی دوائیاں کھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ پتھری گھل جائے گی, ٹھیک ہے, اینڈ دین دا نیکسٹ الٹرا ساؤنڈ, وہ الٹرا ساؤنڈ میں وہ سب کچھ وہیں ہے, میں بھی پتھریوں شاید بڑھ گئی ہوں, موسٹ آف دا ٹائم سائز بڑھتا ہے, تو وہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اینڈ لائک یہ ہر روز میں ایسے ایک پیشنٹ سے ضرور ملتا ہوں جو کہ دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ پتھری دیکھیں گے, پتھری تو نکل گئی ہے, ٹھیک ہے, ان کے ذہن میں ایک پتھری نکل گئی ہے, بٹ وہ ہمیشہ وہاں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو پتھری کو نکال دے گی. دیر از اے میڈیسن جس سے آپ پتھری, یعنی وہ ہم ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں جن کے پاس جن کے ہم سرجری نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو دی آئیڈیا از کہ وہ اتنے بوڑھے پیشنٹس جو وچ کین ناٹ گو انڈر گو سرجری, جن کو ہم بے ہوش ہی نہیں کر پاتے, تو سرجری ان کی کیسے ہوگی. ہم ان لوگوں کو ایک دوائی دیتے ہیں جس سے وہ پتھریاں تھوڑی سی گھل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ وہ دوائی ایک دن کے لیے چھوڑیں گے, نیکسٹ ڈے دوبارہ سے بن جائیں گی, بیکاز میں نے وہی بتایا نا ڈیزیزڈ گال بلیڈر ہے. اب گال بلیڈر ہی ڈیزیز ہے, وہ اسٹون بنائے گا ہی بنائے گا, الٹیمیٹلی آپ کو سرجریز پہ ہی جانا, دیٹس دی اونلی ٹریٹمنٹ فار اٹ. ٹھیک ہے, گال اسٹونس کی اور کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آپ الٹیمیٹلی واٹ ایور یو ڈو, آج کروائیں, 6 مہینے بعد کروائیں, سال بعد کروائیں, آپ کو وہ سرجری کروانی پڑے گی. ٹھیک ہے, میں یہی اگر چیز آپ سے پوچھ کے, ایک دفعہ سرجری ہو گئی, آپ کی گال بلیڈر آپ نے ریموو کر دی ہے, اب ہوتا ہے کہ پوسٹ سرجری کی جو ہدایات دی جاتی ہیں مالج کی جانب سے, وہ اگر پیشنٹ کہیں اس کو اگنور کرتا ہے, اور وہ جو آپ نے ٹریک بتایا کہ وہ ڈی ٹریک ہو گیا, کیونکہ کریک کا ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں, فوراً بلیو کیا جاتا ہے ریپڈ ٹریٹمنٹ کے اوپر, جو میں اکثر ایک ٹرم آپ سے بھی سنتا ہوں کہ پیشنٹ میں صبر کھو چکا ہے, اب وہ ہاضمے کے لیے پھکیاں مار رہا ہے, اور وہ پتہ نہیں طرح طرح کے نئے ایکسپیریمنٹ اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. تو پوسٹ سرجری کی جو بیسٹ ریکمنڈیشن ہے, جو بیسٹ ایڈوائس ہے, وہ آپ کیا دینا چاہیں گے؟ سو جو پیشنٹ جن کی ہم گال بلیڈر نکال چکے ہوتے ہیں, ان کے لیے بیسٹ ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ کپل آف ویکس کے لیے انہوں نے کچھ فیٹی چیزیں اوائڈ کرنی ہوتی ہیں. سو دی آئیڈیا از کہ لیور آپ کا جو ہے وہ بائل بنانے میں, یعنی جو پتے کا جو کام ہے اسٹوریج کا, وہ لیور اس کو وہ ایک طرح سے ٹیک اپ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ ویکس تک ہم فیٹی فوڈز اوائڈ کرواتے ہیں پیشنٹ سے, اینڈ دین آفٹر کپل آف ویکس پیشنٹ کو اپنی نارمل ڈائٹ پہ ڈال دیتے ہیں. دیر آر پیشنٹس جن کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پتا نکلنے کے بعد ان کا وزن بڑھا ہے کیونکہ ان کا کھانا پینا زیادہ اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے, دیر آر اے لاٹ آف دوز پیشنٹس. ٹھیک ہے, کچھ پیشنٹس اسٹل ہوتے ہیں جو کہ کھانے کو تھوڑا کم کھا رہے ہوتے ہیں یا کھانا اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو ان میں معدے کا ایشوز موسٹ آف دا ٹائم, اسٹمک ایشوز جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں, گال بلیڈر کے ایشو کے ساتھ. سو وہ چیزیں مس ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم بائی میڈیکل اسپیشلسٹ ایز ویل. رائٹ. اب جب ہم نے بات کرنی شروع کر ہی دی ہے سرجری کے اوپر, اور ہم لے کے چل رہے ہیں ایبڈومینل ایشوز کے بارے میں, تو کیوں نہ بات کر لی جائے اپینڈکس کے بارے میں. تو اس کے بھی آپ روٹ کازز ڈیفائن کر دیں, اور اس میں کس طرح کی کمپلیکیشنز جو ہوتا ہے پیشنٹ لے کر آپ کے پاس آتا ہے, کیا وہ بھی رچ ہسٹری لے کر آتے ہیں آپ کے پاس, یا اس کی آپ ٹائملی اس کو جو ہے کیور کر سکتے ہیں؟
اوکے موسٹلی پیشنٹس ہمارے پاس اپینڈکس کی سوزش اپینڈیسائٹس کے ساتھ آتے ہیں وہ ایکیوٹ فیز میں آتے ہیں. ایکیوٹ فیز کا مطلب ہے کہ کوئی رچ ہسٹری نہیں ہوتی. سو موسٹ آف دا ٹائم ینگ پیشنٹس کوئی رچ ہسٹری نہیں ہے, ملٹیپل کازز ہوتے ہیں, لائک کوئی ایک اسپیسیفک کاز نہیں ہوتا. موسٹ آف دا ٹائم فیکل میٹر اس کے اندر پھنس جاتا ہے. سو اپینڈکس جو ہے اٹس لائک اے ٹیوب, ایک چھوٹی سی ٹیوب ہے جو آپ کی چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے درمیان میں ایک طرح سے ایک ٹیوب سی ہے. ٹھیک, فیکل میٹر پھنس سکتا ہے اس میں, لمف نوڈس اس کو دباؤ ڈال کے اس کی سویلنگ کرا سکتے ہیں. یوزلی اس وجہ سے ہوتا ہے اپینڈکس. ٹھیک ہے, لیکن بہت ایکیوٹ ہسٹریز کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس, یعنی کل درد شروع ہوا آج وہ ہمارے پاس آ گئے. ٹھیک, یہ ایک وہ چیز ہے جس کی ایجوکیشن تھوڑی سی ریلیٹیولی بہتر ہے پیشنٹس میں. ٹھیک ہے, بیکاز ایک ڈر ہے کہ یہ اپینڈکس پھٹ نہ جائے. سو یہ ایک صرف ڈر کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے ڈاکٹر کے پاس بہت جلدی آتا ہے. ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو باقی جتنی بیماریاں ہیں نا, اس بیماری میں پیشنٹس ظاہر ہے دیر از دیٹ فوبیا کہ پھٹ نہ جائے. دیر آر چانسز کہ وہ پھٹتا ہے اپینڈکس. ٹھیک ہے, پرفوریٹ کرتا ہے اپینڈکس. کب کرے گا, کتنی جلدی کرے گا, وہ کچھ سوالات ہیں جو پیشنٹ ہم سے پوچھتے ہیں, اینڈ ہمیشہ یہ جواب ہوتا ہے کہ میں گائیڈ نہیں کر سکتا وہ کتنی جلدی پھٹے گا. دیر آر سینیریوز کہ اس میں 1 گھنٹے میں بھی اپینڈکس پرفوریٹ کر سکتا ہوتا ہے. دیر آر سینیریوز جس میں دنوں تک پیشنٹ ہفتہ 2 ہفتے بعد میرے پاس آ کے مجھے کہہ رہا ہے اس جگہ پہ درد ہے, اور ہفتے سے وہ چلی جا رہا ہے. ٹھیک, تو اس طرح بھی ہوتا ہے. سو دیر از بوتھ ویز. ٹھیک ہے, تو پرفریشن کا کسی کو نہیں پتا وہ کب ہوگی. ٹریٹمنٹ آئیڈیلی ہم لوگ اس کو ایک طرح سے ارجنسی میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پرفوریٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کو اپینڈکس کو نکال لائک یہ بھی 70% والے کیس جس طرح آپ نے بتایا وہ لے کر آئے گا, کیونکہ آپ نے بتایا کہ ارلی اسٹیج پر بھی یہ پاسبل. موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹ اس میں یہ ایک وہ بیماری ہے جس میں پیشنٹ ایکیوٹ میں آتا ہے, یعنی ارلی فیزز میں آتا ہے. یوزلی بچوں میں ہوتا ہے نا, سو پیشنٹ بچوں کے لیے زیادہ تھوڑے سے پوزیسو ہوتے ہیں. سو پیشنٹس یوزلی ریفر ویری ارلی آپ کے پاس. ٹھیک ہے, کہ اپینڈکس کے درد کی وجہ سے. لیڈ ٹو لائف تھریٹنگ سچویشن ہے. اٹ کین لیڈ ٹو لائف تھریٹنگ سچویشنز. دیر از آلویز اے پاسبلٹی. ظاہر ہے جب بھی پرفوریشن ہوگی, سے آنتوں کا ایک حصہ ہے نا, سو پرفوریشن ہوگی, سو پخانہ جو ہے وہ پورے پیٹ میں پھیلنے کے چانسز ہیں, کہیں بھی سوراخ ہو جائے آنت میں. سو امیجن دیٹ کہ سوراخ ہوا ہو پورے پیٹ میں اس طرح کے, پھر پیپ بنتی ہے, اور پھر پیٹنائٹس ہوتا ہے. سویر سے سویر ہوتی جائیں گی, جتنا نگلیکٹ کیا جائے گا چیزیں اتنی سویر اتنے ٹائم پیریڈ میں ہوتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سو جنرلی ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نگلیکٹ نہ کیا جائے ان چیزوں کو. ٹریٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کو لیپروسکوپک پہ لے کے جاتے ہیں یا اوپن کرتے ہیں اس کو؟ تو بوتھ ویز پیشنٹس کو ہم لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں طریقے ہیں. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے اس کی لیپروسکوپک سرجری کر سکتے ہیں, یا ایک ریلیٹیولی تھوڑا سا بڑا سوراخ کر کے اس کے ذریعے ہم اپینڈکس کو باہر نکال سکتے ہیں. دونوں پیشنٹس کی چوائس ہے. آئی پریفر ڈوئنگ اٹ لیپروسکوپکلی, موسٹلی پیشنٹس پریفر ڈوئنگ اٹ اوپن, لیکن دونوں پیشنٹس کی اٹس اے پیشنٹ چوائس. ٹھیک ہے, پیشنٹ کو گائڈ کر دیا جاتا ہے کس کے کیا نقصان ہیں, کس کے کیا فائدے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, وہ پیشنٹ کی اپنی ریکویسٹ پہ جس طرح پیشنٹ کہتے ہیں اس طرح کیا جاتا ہے. جس طرح آپ نے ابھی ریسنٹ جو آپ نے بتایا, آپ نے آنسر دیا, اس میں آپ نے بتایا کہ جو اس کے پیشنٹ پریکٹس دیکھنے میں آ رہی ہے وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہی بات دوبارہ آ گئی کہ میڈیسنس کھا رہے ہیں, پین کلر کھا رہے ہیں, تو اس کیس میں اگر وہ سپریس کر رہے ہیں, اسی کیس میں اگر وہ آپ کے پاس وہ اتنا سیریس نوعیت پر جب آپ کے پاس آتے ہیں تب آپ وہ چیز اپنے سامنے دیکھتے ہیں, تو آپ کے کیا ریمارکس ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو آپ کاؤنسلنگ میں, ایجوکیشن میں کیا چیز لیک کر رہی ہے, وہ بتائیں پلیز. سو موسٹ آف دا ٹائم جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم لوگ پیشنٹ کو وہاں سے آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. سو وٹ ایور ہیپن وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم لوگ پیشنٹس کو دی آئیڈیا از کہ آپ ٹریٹمنٹ کرو جتنی جلدی ہو, پیشنٹس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو اینڈ ٹریٹمنٹ کر کے سینڈ دیم بیک ہوم. ٹھیک ہے, ہماری سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے. ٹھیک, جو لیکنگ ہے ایجوکیشن میں, دیر از ڈیفینیٹلی یوزلی جو فرسٹ جی پیز یا فرسٹ پیشنٹس جن کے پاس جاتا ہے, دیر از دیٹ لیک آف ایجوکیشن یا کمیونیکیشن. وہ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں باہر کے ملک میں جب پیشنٹ جی پی کے پاس جاتا ہے, سو جی پی نوز کہ اس نے کس کے پاس بھیجنا ہے. سو جی پی ڈائریکٹ آپ کو میسیج کرے گا, یا جی پی ڈائریکٹ ای میل لکھے گا یا لیٹر لکھے گا, وٹ ایور. ٹھیک ہے, وہ پیشنٹ آپ کے پاس پہنچ جائے گا. موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹ ڈائریکٹلی وہاں جا رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ پیشنٹس جو ہیں وہ جی پی نہیں, یا اگر جی پی کے پاس گئے ہیں تو جی پی اپنی ٹریٹمنٹس دے کے اپنا سب کچھ کر کے وہ اس کو لمبا کرتا ہے, اور اگر جی پی کے پاس نہیں گئے, کوئی پیشنٹ ڈائریکٹلی غلطی سے ہمارے پاس آ گیا تو دین یس ہاں ہم لوگ اس کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو موسٹلی پیشنٹس غلطی سے جو ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے نا, وہ پہلے نہ کسی ٹائم پہ اس سارے پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے, یعنی جی پی والے پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے پاس گئے, گھر کے پاس دوائیاں لی اور گھر واپس آ گئے, پھر وہ دوبارہ گئے اینڈ دین اس نے کہا جی نہیں جب سرجن کے پاس جائیں. وہ پہلے سے اس پروسیس سے گزر کے پھر ہمارے پاس آتا ہے. تو ویری ویری ان لائکلی کہ وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ پیشنٹ آئے جب تک وہ خود پروسیس سے نہ گزر چکا ہو. سو یہ ایک چیز ہے جو ہم لوگوں کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. لائک مے بی جی پیوں کی شاید تھوڑی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے پریکٹیشنرز کی, جنرل پریکٹیشنرز کی, تاکہ وہ اور ریفرل سینٹرز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ڈائریکٹ ریفرلس ہوں پیشنٹس کے, تو ہم لوگ شاید زیادہ بہتر ٹریٹ کر سکیں پیشنٹس کو. یہاں پر اگر بات ہو رہی ہے ایبڈومنل سرجریز کی بات ہو رہی ہے تو پیشنٹ کاؤنسلنگ کی بھی بات ہوئی, پیشنٹ ایجوکیشن کی بھی بات ہوئی, تو یہاں پر کچھ پیشنٹس کے کچھ گلے شکوے, کچھ شکایتیں ہیں, وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا ان کی بھی سنوائی ہو. وہ پہلا شکوہ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہرنیا کا ہو جائے, اپینڈکس کا ہو جائے, یا ایبڈومنل پین کے سیورل ایشوز آپ کے پاس لکھ رہے ہیں تو سیورل ٹیسٹ وغیرہ لکھواتے ہیں ڈاکٹرز. وہ کیوں ہوتے ہیں, کیوں لکھوائے جاتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس یہ چیز دیکھ کر اس کے ہسٹری لینے کے بعد آپ یہ چیز نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے کہ یہ پین ایبڈومنل کا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ سو لیٹس ٹیک اٹ لائک ہم لوگ اپینڈکس کو لے کے چلتے ہیں. لیٹس سے پیشنٹ میرے پاس آیا, ہم لوگوں نے دیکھا, میں نے ایگزامن کیا پیشنٹس کو, تھوڑی سی ہسٹری لی پیشنٹ سے. نا اب میرے پاس سسپیشن ہو گئی ہے کہ وہ اپینڈکس ہو سکتا ہے, دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ اپینڈکس ہے, ٹھیک ہے. اب میرے پاس اسی سسپیشن میں 2-3 اور ڈائگنوسز بھی ہیں. سو دی آئیڈیا از کہ آپ سب سے پہلے پروویژنل ڈائگنوسز بناتے ہو. پروویژنل ڈائگنوسز کا مطلب ہے آپ 3-4 شارٹ لسٹ کرتے ہو ڈائگنوسز کی, یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشنس کراتے ہو. اب انویسٹیگیشنس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشنس ہم لوگوں کو گائڈ کرتی ہیں کہ ان 3 میں سے ویری لائکلی یہ ہے, یا ویری لائکلی نمبر 2 ہے, یا ویری لائکلی نمبر 3 ہے. سو انویسٹیگیشنس یا ٹیسٹ کا مین مقصد یہ ہے. اب جس طرح میں نے وہی اپینڈکس کی بات کی, ہم اپینڈکس میں ہسٹری میں ہم لوگوں کو ہسٹری یا ایگزامینیشن میں ہم لوگوں کو بہت سارا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اپینڈکس ہے. بٹ دین اگین ہم لوگ بلڈ سی پی کروا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کا ٹی ایل سی کاؤنٹ دیکھیں, ہم اس کا شفٹ دیکھیں, وہ سب چیزیں ہم ظاہر ہے دیر از اے پروٹوکول ٹو اٹ, تو ہم لوگ وہ سب اس لیے کروا رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے پیشنٹ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میرے ایکسٹرا شاید پیسے لگوا رہے ہیں, یا شاید ہاسپٹل کو کمائی کر کے دے رہے ہیں. لائک اوبویسلی دیر از دیٹ ایلیمنٹ, لائک میں اس کو ان ایتھیکل پریکٹسز میں شمار کروں گا, لیکن ہے یہ ٹرینڈ, لائک آئی وونٹ لائی ٹو یو, یہ ٹرینڈ ہے. لیکن موسٹلی ہم لوگ انویسٹیگیشنز جو کروا رہے ہوتے ہیں, جو کہ ضروری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, ہمیں ہمارے ڈائگنوسس تک پہنچانے کے لیے جو ٹریٹمنٹس یا انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ ہم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آئی جنرلی ڈونٹ ڈو اٹ, لائک ویری لمیٹڈ. لائک میرے خیال سے لوگ پیشنٹس جو ہیں وہ اپینڈکس کے لیے الٹرا ساؤنڈ ضرور کرواتے ہیں, وچ از میرے خیال سے جس کی ضرورت نہیں ہے. موسٹ آف دا ٹائم یو ڈونٹ سی اینی تھنگ ان الٹرا ساؤنڈ اپینڈکس کے لیے. لائک وہ ایک فیئر کا بھی فیکٹر ہے نا, کہ لوگ جاتے ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ لیبس لکھ کے دے گا, ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دے گا, وہ ایک لوپ میں اسٹک ہو جاتے ہیں. اس لوپ میں اسٹک نہ ہونے کے لیے نا یہاں پر ایک اور بھی شکوہ ہے پیشنٹس کا کہ ارلی پریونشن کی اگر آپ نے بات کی کہ ارلی اسٹیج پہ اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو لازمی سی بات ہے کچھ میڈیسنز وغیرہ آپ لکھ کے دیتے ہیں, تو ان میڈیسن سے اگر اس کو آرام نہیں آتا اور وہ ادھر ہی ایک کویک کے پاس جاتا ہے, اسے کوئی پھکا مارتا ہے اور اس کو وہ پین اس کا ریلیو مل جاتا ہے, اس کا یہ یقین کامل یقین بن جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس اس کا میں نے فلانے ڈاکٹر سے بڑا علاج کروایا, مجھے سے آرام نہیں ملا, لیکن میں فلانے حکیم کے پاس گیا, اس نے مجھے پتہ نہیں کیا دیا اور میں ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اس میں لائک میرے خیال سے کوئی 0% کوئی شک ہے. دیر آر سینیریوز جس میں یہ ہوتا ہے. اب میں ظاہر ہے میں حکیموں کے خلاف بات ظاہر نہیں کروں گا, بٹ دیر آر تھنگس جو حکیم دیتے ہیں جن سے بہت ریپڈ پیشنٹ ریزلٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے, وی ایز ڈاکٹرز ہم لوگ ہمیشہ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک طرح سے ہم لوگ نے ایک دوائی دی, پیشنٹ کو کہا کہ دیکھتے ہیں اس کا رسپانس کیسا ہے, اگر رسپانس ہوا گڈ انف, نہیں ہوا تو واپس آگے دکھائیے گا, تو ہم لوگ وی ول چینج دا ٹریٹمنٹ, یا ہم لوگ اس کے کچھ الٹرنیٹ ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے. پیشنٹس
یہی میں نے آپ سے, ہم لوگوں کی پہلے بھی یہ ڈسکشنز ہو چکی ہیں کہ پیشنٹس فالو اپ پہ نہیں آتے کب تک 80-90% آف دا ٹائم پیشنٹس واپس نہیں آئیں گے آپ کے پاس. آپ نے ان کو ایک دو ٹریٹمنٹ دی, پیشنٹس کو آرام نہیں آیا, وہ پھر بھی واپس نہیں آئیں گے. پیشنٹس کو آرام آیا تو پھر بھی واپس نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. سو یو ڈو ناٹ نو کہ وہ آرام آیا یا نہیں آیا. سو دیر از دیٹ لاس ٹو فالو اپ والا نا بہت بڑا ایشو. اور دین وہ حکیم جو ہیں یا وہ کویکس جو ہیں, لائک آئی ووڈنٹ سے حکیم, لائک کویکس جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم, ٹھیک ہے. جنرلی ود اسٹیرائڈس یا جنرلی کوئی ہائی پوٹینسی پین کلرز دے کے. لائک اچھا, اگر بات کی جائے ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز کے بارے میں, ایک پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو ایک ڈاکٹر کے مائنڈ سے, ایک ڈاکٹر کے پرسپیکٹیو سے انیشیلی آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو اگر ایبڈومینل پین لے کر آیا اور یہ ایشوز لے کر آیا ہے اور اس کے پاس ہسٹری نہیں ہے, تو کیا انیشیل اسٹریٹجی ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کے پرسپیکٹیو سے, ایک ڈاکٹر کے مائنڈ سیٹ سے؟ وہ سننا چاہتے ہیں جو اس طرف بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے. ہمیں ہمارے اس مرض کو لے کر جو ہم ان کے پاس لے کر جاتے ہیں, آیا کہ اب وہ یہ کریں گے کہ ابھی ہمیں وہ ایک لانگ اس پہ ٹرائل بیس پہ ڈالیں گے, آیا کہ ہمیں وہ ایک میسو میڈیکیشن کاسٹلی اس پہ ڈالیں گے, تو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس پر ڈالیں گے. تو وہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. اوکے, ہماری اسٹریٹجی فرسٹ آف آل پیشنٹ ہسٹری. سو پیشنٹ ہسٹری, اگر کوئی ہسٹری نہیں ہے دیر از این, تو دیٹ مینس کہ وہ ایکیوٹ پین ہے, ٹھیک ہے. سو ہم لوگ ایکیوٹ پینس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اگر ہسٹری ہے تو ہم لوگ پھر اس طرح اس کو لے کے چلتے ہیں. اینڈ دین دا نیکسٹ اسٹیپ از ایگزامینیشن. ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم لوگ 4 سے 5 پروویژنل ڈائگنوسس بنائیں. سو دی آئیڈیا از ڈفرینشیل ڈائگنوسس, ٹھیک ہے. سو دی آئیڈیا از کہ ہم لوگوں کے پاس 4 سے 5 بیماریاں ہوں جو ہم لوگ سسپیکٹ کریں کہ آپ کو ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. سو نیکسٹ اسٹیپ از ہم انویسٹیگیشنس کرتے ہیں. سو ہم اس انویسٹیگیشن سے کوشش کرتے ہیں کہ ان 4 سے 5 جو ہم نے بیماریاں ایکسکلوڈ کی ہیں ان کو ہم لوگ کسی نہ کسی طرح ایک ایک کر کے کم کرتے جائیں. سو ہم لوگ منیمم 1-2 بیماریوں پہ کہیں آ جائیں, سیٹل ہو جائیں. اینڈ دین ہم لوگ پیشنٹ کو 1-2 بیماری کے لیے, اگر ہمیں لیٹس سے کہ وہ انویسٹیگیشن سے ہمیں 1-2 بیماری پہ پہنچ گئے, پھر ہم لوگ پیشنٹس کو نیکسٹ اسٹیپ وڈ بی ٹو ٹرائی, لائک اگر میڈیسن سے ریلیو ہوتی ہے, سو دس از ون, میڈیسن سے ریلیو ہوتی ہے یا نہیں, یہ میڈیسن اس کے لیے ڈفرینٹ ہوگی, 1 کے لیے ڈفرینٹ ہوگی, 2 کے لیے ڈفرینٹ ہوگی. سو وی آر ہٹنگ دیٹ ٹرائل. اب پھر ہم لوگ وہ ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر اگر پیشنٹ میرے پاس یوزلی سرجری والے پیشنٹ آتے ہیں, سو پریٹی اسٹریٹ فارورڈ, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے پاس پیشنٹ آتے ہیں, سرجری چاہیے, سرجری نہیں چاہیے. ظاہر ہے مجھے سرجری اس لیے پسند ہے کہ ہم لوگ وی آر پریٹی اسٹریٹ فارورڈ کہ ہاں اس کے لیے سرجری ہوگی, اس کے لیے سرجری نہیں ہوگی, یو کین ٹیک اے میڈیسن, آپ اس کو لمبا چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یا پھر اس کے لیے سرجری ہوگی, یو ہیو ٹو گو تھرو سرجری, اس کا اور کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. یا پھر موسٹ آف دا ٹائم جو کینسر پیشنٹس آتے ہیں, ہم لوگ دیر آر پاسبلٹیز کہ ہم لوگ کیمو یا ریڈیو تھراپی کے لیے پیشنٹس کو بھجواتے ہیں تاکہ سائز ڈیکریز کر جائے یا چیزیں بہتر ہو جائیں, تو ہم لوگ اس کے بعد سرجری کریں. سو ظاہر ہے وہ ہم لوگ پیشنٹس کی ہسٹری, پیشنٹ کی ایگزامینیشن, اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ, ڈفرنٹ کنکلوژن ڈرا کر کے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اٹس اے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ, اس کے علاوہ ہم لوگ بالکل نہیں کر سکتے. ڈاکٹر عمر بشیر, یہ تو چلیں سمپل ہو گیا نا کہ آپ کے پاس ایک نارمل ایک وزٹنگ آؤٹ ڈور پیشنٹ آتا ہے, لیکن اب یہاں پر میں لائف تھریٹننگ سچویشن کے اندر جو ایک پیشنٹ ہے وہ ایک ایبڈومینل کینسر لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے. اب اس اسٹیج کے اوپر جب وہ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ ڈو اینڈ ڈائی اسٹیج پہ ہوتا ہے. وہاں پر ایک ڈاکٹر کس طرح ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتا ہے, اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور انیشیلی اس کا کیا پیشنٹ کے لیے کیا اس کی بیسٹ ریمیڈی یا ریکمنڈیشن ہوتی ہے. سو یوزلی پیشنٹ جو ہے وہ کینسر ڈائگنوز ہوا ہوا, ہمارے پاس بہت کم پیشنٹ آتا ہے. ٹرشری سینٹرز میں, بڑے ہسپتالوں میں وہ پہلے سے ڈائگنوز ہوا ہوا پیشنٹ آتا ہے کینسر کا, ٹھیک ہے. جو پہلے سے ڈائگنوز ہوا ہوا آتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, یا ہم لوگ پھر اس کو 2 جگہوں پہ کیٹیگرائز کرتے ہیں. دس ون آف دیم از لائف تھریٹننگ, دی ادر ون از کہ یار اس کو تھوڑا ٹائم ہم لوگ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو لائف تھریٹننگ والا ہے اس پہ ظاہر ہے وی ہیو ٹو گو تھرو سرجری. لائک آئی وڈ گیو یو این ایگزامپل کہ سوچے کہ آنتوں کا کینسر ہے اور آنتیں بالکل بند ہو گئی ہیں. سو پیشنٹ کا ساری آنتیں سوجی ہوئی ہیں, اسی کینسر کے پچھلے ایریا سب سوجا ہوا ہے. سو اس کو ایمرجنسی میں آپ نے نکالنا ہی نکالنا ہے, ٹھیک ہے. سو ظاہر ہے وہ ایمرجنسی سرجریز ہیں. لائک آئی سیڈ بیفور کہ ایمرجنسی سرجریز ریلیٹیولی اتنی سکسیزفل نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو این الیکٹیو سرجری, ٹھیک ہے. لائک دے آر سکسیزفل, لائک ایم ناٹ سیئنگ کہ بالکل سکسیزفل نہیں ہوتی, بٹ لائک دا چانسز آف کمپلیکیشنز تھوڑے سے ہائی ایز کمپیئر ٹو این الیکٹیو سرجری. اس لیے ہم پیشنٹس کو
الیکٹیو سرجریز کی طرف پریفر کر رہے ہوتے ہیں. سو دوسرا وہ جو میں نے نان لائف تھریٹننگ سچویشن کہا, ہم لوگ پیشنٹس کو ڈائگنوز کرتے ہیں, اس کا لیٹس سے کینسر کا وہ ایک ٹکڑا لے کے ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں, کون سا کینسر ہے, اس پہ کون سی اگر کیمو اثر کر سکتی ہے, ریڈیشن اثر کر سکتی ہے, ہم لوگ پیشنٹس کو آنکالوجسٹ کو دکھاتے ہیں, اینڈ دین وی ٹیک دیٹ اسٹیپ وائز. اٹس اے لانگ پروسیس. لائک پیشنٹس بہت تنگ ہوتے ہیں, اسپیشلی کینسر پیشنٹس تو بہت تنگ ہوتے ہیں. آپ ظاہر ہے وہ بہت لمبا ٹریٹمنٹ ہے, سرجری کے بعد بھی لمبا ٹریٹمنٹ ہے, ظاہر ہے کیمو ریڈیشن چلنی ہے ہفتوں مہینوں کیا سالوں تک چلتی ہیں. سو بہت لمبا پروسیس ہے, ٹھیک ہے. تو پیشنٹس ہیو ٹو بی لائک ویری ویری پیشنٹ, ٹھیک ہے, کہ ان کو بہت پیشنس کے ساتھ لمبے عرصے تک صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ڈاکٹر عمر بشیر, بات ہو رہی ہے ایبڈومنل ایشوز کے بارے میں, ایبڈومنل پین کے بارے میں, ایبڈومنل ڈیزیز کے بارے میں, اور بات ہو بھی سرجری کی رہی ہے. تو میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا ایک پیشنٹ پرسپیکٹیو سے, کہ اگر ایک پیشنٹ جاتا ہے اور ایک مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ نکا ڈاکٹر ہے, اسکول جڑا ہے نا اس نہ حل نہ ہو سی, یعنی نکا ڈاکٹر بڑا ڈاکٹر جو آج کل مائنڈ سیٹ بن چکا ہے پیشنٹ کا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لائک پیشنٹ کے کس طرح کی ایجوکیشن وہاں پر آپ جو ہے نا دینا چاہیں گے؟ دیر از دیٹ پیشنٹ سائیکی, ٹھیک ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے, ٹھیک. اب آئی نو ایسے سرجنز ابھی تک سرجریز کر رہے ہیں جو شاید میرے سپروائزرس کے بھی سپروائزر ہوں. سو امیجن دیٹ از تھرڈ جنریشن ابھی تک وہ سرجریز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو دے آر ریسپیکٹفل, بہت اچھے سرجنز ہیں, ظاہر ہے ان کی پریکٹس بہت اچھی ہے, ظاہر ہے اٹس ایکسپیرینس بیس نا, آپ جتنا کام کرتے جاؤ گے آپ اتنا بہتر ہوتے جاؤ گے, اتنا اچھے ہوتے جاؤ گے, ٹھیک ہے. اب پیشنٹس بھی اسی ایکسپیرینس بیس پہ چل رہے ہوتے ہیں, بٹ ریسرچ ہیز شون کہ آپ جتنی ایج کے ساتھ زیادہ ہوتے جاتے ہو نا, آپ کی سرجیکل اسکلز ریلیٹیولی کم ہوتے جاتے ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہوتے جاتے ہیں. دس از ریسرچ پروون, ٹھیک ہے, ہماری پاکستانی ریسرچ نہیں, لائک یو ایس ریسرچ پروون, ٹھیک ہے. اٹس پراپر ریسرچ کے اس کے سائڈ افیکٹس آف گروئنگ اولڈ. سرجنز جو ہیں وہ ظاہر ہے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں سرٹن ایج میں جا کر, اینڈ دین دا کانفیڈنس لیول ظاہر ہے وہ بھی امپروو ہوتا جاتا ہے ود ایکسپیرینس. تو ہائر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ینگر سرجنس, جو جتنا سینئر سرجن ہوتا ہے اس کی کمپلیکیشن ریٹ اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پیشنٹس کو یہ نہیں پتہ, پیشنٹس ظاہر ہے وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا پیشنٹس, لیکن ایون آپ بھی جائیں گے تو دیر از دیٹ سائیکی کہ یار یہ بوڑھا سرجن ہے, ایکسپیرینس سرجن ہے, ہی وڈ بی اے بیٹر سرجن, وچ از ناٹ آلویز ٹرو. یہ بالکل ہمیشہ یہ سچی بات نہیں ہوتی. اینڈ باقی رہے گی بات بڑا سرجن, بڑا ڈاکٹر, چھوٹا ڈاکٹر ہونے والی بات, میرے خیال سے یہ بالکل ایک غلط بات ہے. ایز اے ڈاکٹر آپ اس اسٹیج پر ہو کہ آپ نے, ٹھیک ہے چھوٹے ڈاکٹر ہو لائک وٹ ایور, لیکن آپ اس اسٹیج پہ ہو, آپ نے گریجولی آپ نے اس اسٹیج پہ آنا ہی آنا ہے کہ آپ بڑے ڈاکٹر بن جاؤ گے, ٹھیک ہے. سو دیر آر تھنگز ہم لوگ چھوٹے ڈاکٹر سے بھی سیکھ سکتے ہیں, دیر آر تھنگز جو ہم لوگ بڑے ڈاکٹر سے بھی سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک وہ کانسیپٹ ابھی تک ہمارے ہاں وہ سپروائزر شپ یا اپرینٹس شپ والا کانسیپٹ جو ہے نا بہت کامن ہے, کہ اصل میں ڈاکٹری میں بہت زیادہ اپرینٹس شپ ہوتی تھی نا پرانے زمانوں میں, کہ آپ نے ایک ساتھ اپنے بندہ لگا لیا, ڈاکٹر لگا لیا, تو اب اس کو جوتے بھی مار رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, اینڈ ہی از سپوز ٹو سلوٹ یو اینڈ ہی از سپوز ٹو سے یس سر یس سر, اینڈ وہ پھر آپ پھر اس کو سکھاتے ہو, اینڈ دین گریجولی ہی از گونا ٹیک یور پلیس. یہ کانسیپٹ ابھی تک ہے, یہ کانسیپٹ ہے, میں بالکل آئی وونٹ لائی, یہ کانسیپٹ ہے. شاید پاکستان میں ریلیٹیولی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیولپڈ کنٹریز, کہ ایک بڑا ڈاکٹر جا رہا ہے تو ساتھ میں 10 ضرور چھوٹے ڈاکٹر ہوں گے, اسکواڈ پورا ہوتا ہے. اور پھر پیشنٹس اس کو زیادہ سیریس بھی لے رہے ہوتے ہیں اس ڈاکٹر کو, ہاں یہ بڑا ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے, آگے پیچھے ڈاکٹر, ہاں بالکل ایسے ہی ہے. بٹ اٹس ویری رانگ, ٹھیک ہے. آپ ایک اسٹیج پر ہو کہ آپ ابھی یعنی چھوٹے ڈاکٹر یا وٹ ایور ہاؤس جاب والے جو لیٹس سے کہ اسٹوڈنٹس یا ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہوں نے کرنا ہی ہے, انہوں نے آگے بڑھنا ہی ہے. دیر از نو وے گوئنگ ڈاؤن فرام دیر, آپ اس سے نیچے تو نہیں جا سکتے نا. ڈاکٹر عمر ان کو تو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا, انہیں کہتے ہیں کہ جا کے بڑے ڈاکٹر کو بلا کے لائیں, ان کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے. حالانکہ سویرٹی کیس میں آتے ہیں, ایمرجنسی میں آتے ہیں, ظاہر ہے ایک سینئر ڈاکٹر تو آن اسپاٹ کبھی ہوتا بھی نہیں ہے, وہاں پہ ایک جونیئر ڈاکٹر اس کو فرسٹ ایڈ جو دیتا ہے وہاں پہ ان کو پش بیک کیا جاتا ہے کہ جی آپ نہیں دے سکتے. تو
اس میں یہ بتائیں کہ ایک ہاؤس آفیسر ڈاکٹر کی یہ آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے میڈیکل ہیلتھ کیئر سیکٹر میں جو رویہ برتا جاتا ہے، نکا ڈاکٹر کہا جاتا ہے، چھوٹا ڈاکٹر کہا جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کو بھیج دیتے ہیں، ایسے کچھ آج کل ٹرمز بھی نکلی ہوئی ہیں ان کے لیے، تو مجھے بتائیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، میرے خیال سے نا جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں یا ڈاکٹرز ایز اے جنرل بہت مسٹریٹڈ ایک پاکستان کی کہہ لیں کہ ایلیٹ ہے. ایلیٹ ایز ان موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل آف پاکستان. ٹھیک ہے، ایلیٹ ناٹ ان دی ادر سینس پیسوں کے لحاظ سے، لائک ایجوکیشن کے لحاظ سے. سو ہاں رہ گئی بات نکا ڈاکٹر بڑا ڈاکٹر والی، تو ایز سچ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لائک جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں دے آر اسٹل دیر، دے آر ویری رسپیکٹفل. انہوں نے بھی وہی سب کچھ کر آئے ہوئے ہیں. بٹ ظاہر ہے دیر از دیٹ بڑا ڈاکٹر ظاہر ہے ہیں صحیح، ود دا پیسیج آف ٹائم ایکسپیرئنس کے ساتھ وہ جونیئر ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں جو کہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں. سو دیر از نو وے گوئنگ ڈاؤن، آپ نے آگے ہی پروگریس کرنی ہے. جونیئر ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں دے آر فرسٹ رسپانس ٹیم ہمارے ہمیشہ ہر جگہ پر. سو ایمرجنسیز ہوں، لیب ٹیسٹ ہوں، پیشنٹ بھگا رہے ہوتے ہیں، پیشنٹ کو اوٹی پہنچانا، پیشنٹ کو یہ سب کچھ کرنا، یہ وہ جونیئر ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لائک موسٹ آف دا ٹائم سینئر ڈاکٹرز کو پیشنٹ جو ہے وہ بالکل آپریشن ٹیبل کے اوپر ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پیچھے کا پروسیس دے ہیو نو کلو. ٹھیک ہے، لائک دے ہیو گون تھرو دا پروسیس. ٹھیک ہے، وہ بھی ظاہر ہے پہلے ایسا کرتے رہے. بٹ لائک میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جونیئر ڈاکٹرز ہوں یا سینئر ڈاکٹرز ہوں، دے آر ویری رسپیکٹفل. اب جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں ہمارے ہاں جونیئر ڈاکٹرز کو بیچاروں کو سب سے زیادہ مار بھی پڑتی ہے. فرنٹ رو میں، ہاں فرنٹ رو میں کھڑے ہوتے ہیں. لائک سو دیٹ مینس کہ وہ پیشنٹس کی گالیاں، پیشنٹس کے لڑائیاں، دے آر دا فرسٹ پیپل جن کو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے وی شوڈ بی ویری رسپیکٹفل ٹو دا جونیئر ڈاکٹرز ایز ویل، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی دے آر ایونچولی گوئنگ ٹو بیکم سینئر ڈاکٹرز ایز ویل. ٹھیک ہے، سو وی ہیو ٹو بی ویری رسپیکٹفل آف دیم. ٹھیک ہے، ان سے اس طرح کام کرائیں جس طرح کروایا جاتا ہے. لائک آبویسلی آپ ان کو سکھائیں، آپ ان کو ابیوز نہ کریں. So that's the most important thing. ٹھیک، ظاہر ہے پھر آئی ووڈ ٹاک اباؤٹ پے. تو ڈاکٹرز کی ایز اے جنرلی ڈاکٹرز کی پے جو ہے وہ بہت کم ہے. بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑا ہائیلی چارج کرتے ہیں، ہوتے ہیں، ناردرن نکل جاتے ہیں ویکینڈ سے. پتہ نہیں کون سناتا ہے. سو میرے خیال سے ڈاکٹرز سب سے کم پے جو موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل اینڈ دا لیسٹ اماؤنٹ آف پے جو ہے ان کی ہے. ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل، 21 گریڈ کا ڈاکٹر اگر ایک گورنمنٹ ہسپتال میں ہے، اس کی پے تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے، 21 گریڈ کا ایک آفیسر اگر لیٹس سے کہ پیٹرولیم انڈسٹری میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ اس کی پے ہے. ہیوج ڈفرینس. امیجن دا ڈفرینس. لائک وہ دیکھیں نا، وہی یعنی گریڈ تو وہی ہے پیش اس کا، لیکن اب دیکھیں ڈفرینس چیک کریں. تو اب ڈاکٹرز بہت انڈر پیڈ ہیں. سینئر ہو گیا یا جونیئر ہو گیا، واٹ ایور ڈزنٹ میٹر. جونیئر بیچاروں کو تو شاید مفت کی ہاؤس جاب بھی کرنی پڑ جائے. یعنی امیجن کہ آپ نے MBBS کیا ہے اتنا لمبا عرصہ، اس کے بعد آپ مفت کی ہاؤس جاب کرو. 5 سال کا MBBS، یا تو 3-4 سال کے بعد BA کرو اور کوئی نوکری لے لو یار اچھی سی. ٹھیک ہے، یہ 5 سال کا MBBS کر کے ہاؤس جاب کریں گے، موسٹ آف دیم مفت کی کریں گے. پھر اس کے بعد ریزیڈنسی کریں گے. ریزیڈنسی جو ٹریننگ پروگرامز ہیں پاکستان کے، وہ بھی مفت کے رکھتے ہیں. یعنی ایک میں جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن 15-20 ہزار میں لائک وہ ٹریننگ کے پیسے دیتے ہیں ان کو، وچ از این انسلٹ ٹو ڈاکٹرز میرے خیال سے. لائک وچ از لائک امیجن کہ 15-20 ہزار میں کس کا گھر چل سکتا ہے؟ جمعدار نہیں لیتے 15-20 ہزار. سو دیکھیں، سو دس از وہ اس وجہ سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت فرسٹریٹڈ ہو کے جب وہ سینئر لیول کی اسٹیج پہ پہنچتے ہیں، دے بیکم وہ جو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑے سے ایروگینٹ سے، تھوڑے سے ابیوزو سے. وہ سارا میرے خیال سے سوسائٹل یا انوائرمنٹ کی وجہ سے جس اسٹیج پہ وہ لوگ جاتے ہیں، دے بیکم لائک دیٹ. ٹھیک ہے، بٹ دین اگین شاؤٹ آؤٹ ٹو آل دی جونیئر ڈاکٹرز، ہاؤس آفیسرز، جتنے جونیئر ٹرینیز ہیں، ان کے بغیر ہمارا سسٹم کرمبل کر جائے گا ان اے ڈے. ڈاکٹر عمر بشیر، جیسے کہ مینٹورشپ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ IMG گریجویٹس یا جو کہ آپ کے تھرو مینٹورشپ اویل کر رہے ہیں، فیلوشپ کا بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ فیلوشپ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ سو فیلوشپس جو ہے یوزلی ریزیڈنسیز کے بعد ہو رہی ہے. سو ونس یو گیٹ اے لائسنس، اس کے بعد آپ فیلوشپس کی طرف جاتے ہو. موسٹ لائکلی یہ سپر اسپیشلائزیشن کی طرح کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، موسٹ آف دا ٹائم فیلوشپس جو ہیں
ہم لوگ IMG ایز انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس ہم لوگ یہاں سے بھی اپنی ٹریننگ پوری کر کے فیلوشپس کے لیے اپلائی کر رہے تھے, لیکن دا چانسز آر کہ وہ فیلوشپس ریلیٹیولی کم ملے گی اگر ہم نے باہر ٹریننگ کی ہو, اینڈ ریلیٹیولی ہائر ملے گی چانسز ہیں اگر ہم نے وہیں پہ ریزیڈنسی کی ہو. ٹھیک ہے, فیلوشپس یوزلی 1 to 3 years کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہیں, ڈپینڈس کہ آپ کس میں کر رہے ہو. ٹھیک, آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ یوزلی ڈاکٹرز جو ہیں جو وہاں پر ریزیڈنسی کر رہے ہیں وہ ہاسپٹلس کی طرف چلے جاتے ہیں. سو وہ صرف ریزیڈنسی کرتے ہیں, گیٹ اے لائسنس, پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو فیلوشپ, جس میں فیلوشپ میں آپ نیکسٹ اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہے تو ریلیٹیولی جو پیسے ہیں وہ تھوڑے سے کم ہیں ایز کمپیئر ٹو جب آپ ظاہر ہے جاب شروع کر دیتے ہو. تو اس لیے ہم IMGs کے لیے ایک اچھی بات ہے جس کی وجہ سے فیلوشپس کافی ساری خالی جاتی ہیں. سو ہم لوگ اس فیلوشپس میں اپلائی کر سکتے ہوتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر عمر بشیر, میں یہاں پر آپ سے جو بھی مینٹورشپ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ بات ٹو بی آنیسٹ کی جائے تو آج کل مینٹورشپ میں بھی کافی سارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ یہ چیز دعویٰ کرتے ہیں کہ مینٹورشپ پرووائڈ کریں گے, اور کچھ ریزلٹس کی اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر وہ لیڈ نہیں مل پاتی ان کو. وہ چیز جو ایک ڈلیور کرنی ہوتی ہے, جو سمجھانے کی حد تک سے آگے تک کی بات ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ چیز وہ ان تک نہیں ڈلیور کی جاتی. میں جاننا چاہوں گا کہ سرجیکل ہینڈز اگر مینٹورشپ پرووائڈ کر رہی ہے تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ سے جو بھی یہ مینٹورشپ لے گا اس کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر یقین کر کے آپ سے مینٹورشپ لے؟ لائک آپ کا جو کور آپ کی کی ورڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ سو یعنی ہم لوگوں نے سرجیکل ہینڈز جب شروع کیا تھا تو دی آئیڈیا واز کہ وہ مینٹرشپ کی کمی کی وجہ سے دیر آر لاٹ آف اسٹوڈنٹس جو کہ لیک کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے, کیسے چلنا ہے. سو ہم لوگ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم لوگ بہت لمیٹڈ سے لوگ لے کر اینڈ دین وی پشنگ دیم فارورڈ. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے بہت بڑی کلاسز یا بہت بڑے بیچز 100-200 اس طرح کے بیچز کا کوئی سین نہیں. سو ہم لوگ انڈیویجولائزڈ ایک بندے کے لیے اسپیسیفک ہم لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں, اینڈ دین وی گیٹ دیم تھرو دا ہول پروسیس. ٹھیک ہے, ہم لوگ ان کو اینڈ تک لے کے جاتے ہیں ٹل دیئر ٹریننگ اسٹارٹس. ٹھیک, سو بیکاز ہم لوگ وہ صرف انڈیویجولائز پروگرام کر رہے ہیں, سو وی ہیو ریلیٹیولی ہائر چانسز آف سکسیس. تو ہم لوگ اس وجہ سے آئی ووڈ سجیسٹ اینی ون وہ دے کین ریچ آؤٹ ٹو اس. اینڈ دی آئیڈیا از کہ ہم لوگ یوزلی وی ڈو کنڈکٹ این انٹرویو کہ ہم لوگ ان سے بات کرتے ہیں what they want with their training program and what we want with someone we can push forward. تو ہم لوگ usually if we are a good match for each other تو ہم لوگ پھر اس اسٹوڈنٹ یا اس ڈاکٹر کو آگے لے کے چلتے ہیں. یعنی اس لیول کی کسٹمائزیشن جو ہے نا وہ آپ پروگرام میں اس کو فلٹر آؤٹ کرنے سے لے کر ریزیڈنسی سے فیلوشپ تک کا سپورٹ مل رہا ہے. بالکل, we are pushing them forward as much as possible. ٹھیک ہے, رائٹ. اب میں ڈاکٹر عمر بشیر سیشن کی کلوزنگ پر, جیسے ہمارا آج کا ٹاپک تھا ایبڈومینل ایشوز کو لے کر, پبلک اویئرنیس میسج میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اس کے علاوہ جس طرح آپ نے جونیئر ڈاکٹرز اور سینئر ڈاکٹرز کے بارے میں بھی بات کی, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایز اے پبلک اویئرنیس میسج پلیز؟ سو میرا میسج یہ ہوگا ایز آئی ووڈ سے ایز اے ڈاکٹر کہ میں چاہوں گا کہ جتنے بھی پیشنٹس ہیں دے شوڈ ایجوکیٹ دیم سیلف. ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ چیزوں کو ایمرجنسی میں لے کے مت پہنچیں, بیکاز وہی ایمرجنسی سرجریز یا ایمرجنسی چیزیں بیکم کمپلیکیٹڈ ایز کمپیئر ٹو جو بھی الیکٹیو کام کریں گے آپ. سو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, یا پھر اگر آپ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے تو ریچ آؤٹ ٹو اے ڈاکٹر. آپ کسی کے پاس جائیں, آپ ان سے یو کین گیٹ یور سیلف ایجوکیٹڈ, اور ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھیں کہ اگر یہ کمپلیکیشن ہے یا یہ بیماری ہے تو یہ کمپلیکیٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یا اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے, ہم لوگ کس طرف کو جا سکتے ہیں. یوزلی پیشنٹ جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن والا حساب جو ہے وچ لیڈس ٹو کمپلیکیشن ایز ویل. پین کلرز لیڈ ٹو other complications or some other medications جو quacks دے رہے ہوتے ہیں which leads to some other complications جن کا آپس میں as such دیکھنے میں کوئی connection نہیں ہے, but they are because of those medications. ٹھیک ہے. Second thing, junior doctors کے لیے I would want to salute them کہ میرے خیال سے ان کے بغیر ہمارا system it's impossible to run
a single hospital without any junior doctors. ٹھیک ہے, they are the first people to approach any complication, they are the first people to approach the patients. تو ہم لوگوں کو ان کو تھوڑی رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. اینڈ فار دیم آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو فار آل دے ہیو ڈن اینڈ کیپ آن ڈوئنگ اٹ وٹ دے آر ڈوئنگ. رائٹ. میں یہاں پر آپ کے جتنے بھی کنیکٹیوٹی کے لنکس ہیں, اگر آپ سے کوئی مینٹورشپ لینا چاہتا ہے اور ڈاکٹر عمر بشیر کے سے کوئی سروسز لینا چاہتا ہے, سرجری کے پوائنٹ آف ویو سے کنسلٹنسی لینا چاہتا ہے, آپ سے رجوع کرنا چاہتا ہے, تو آپ اپنے کنیکٹیوٹی لنکس پلیز اگر ڈیفائن کر دیں. دیر از انسٹاگرام پہ ہے پیج ڈاکٹر عمر بشیر کے نام سے, اینڈ دین دیر از اے فیس بک پیج ایز ویل. نمبرز ہیں, نمبرز پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو مائی پی اے, اینڈ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ مجھ سے بھی ہو سکتا ہے اف نیڈ بی. ٹھیک ہے, سو دیر آر ملٹیپل پلیٹ فارمس کسی کے ذریعے مجھ سے کانٹیکٹ کر. سرجیکل ہینڈز از ون آف دیم, سو کسی کے ذریعے مجھ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ دا فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف سرجیکل ہینڈز ڈاکٹر عمر بشیر. آپ کی قیمتی وقت کا, آپ نے اتنی بزی اسکیجول میں سے وقت نکالا اس انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل سرجن, لیپروسکوپک سرجن اور بیریاٹک سرجن ڈاکٹر عمر بشیر. امید کرتے ہیں آج کا انفارمیٹیو ایپیسوڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ہیلدی اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ود ہیلتھ کاسٹ. اللہ حافظ.